حضرات ذی وقار آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان معرفت الہی اور معرفت الہی کس قدر ضروری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ آپ احباب کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگر کسی مومن کے پاس، کسی مسلمان کے پاس سب سے قیمتی کوئی سرمایہ ہے تو وہ اللہ کی معرفت اور پہچان ہے۔ آپ نے علماء سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک انسان اللہ کے دربار میں آئے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا اور اس کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ ترازو قائم کیا جائے گا اور ایک پلڑے کے اندر اس کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دفتر رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے بڑے بڑے رجسٹر، اور ان سب میں اللہ کے اس بندے کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، خطائیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے تو وہ بھی لے کر آؤ۔ یہ کہتا ہے اتنے دفتر بڑے بڑے، ان کے مقابلے میں اگر کوئی نیکی ہوگی اس کی بھی کیا حیثیت ہوگی۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کوئی تو ہوگی، تلاش کرو، تلاش کر کے لاؤ۔ ایک بطاقہ، ایک چھوٹی سی پرچی وہ ملے گی اور اس کے اوپر اللہ کی معرفت اور پہچان لکھی ہوگی۔ اس بندے کی خطائیں تو بہت ہیں، گناہ تو بہت ہیں، اتنے گناہ کہ زمین و آسمان کا خلا بھلا ہوا ہے، 99 دفتر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک پرچی ہے جس میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا تھا، لا الہ الا اللہ، اس نے جان لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اس کو اللہ کی یہ پہچان حاصل ہو گئی تھی۔ یہ پرچی بطاقہ لایا جائے گا، یہ دوسرے پلڑے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ رحمت عالم کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا جب وزن کیا جائے گا، یہ چھوٹا سا بطاقہ، یہ چھوٹی سی پرچی جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، یہ لکھا ہوگا کہ اس انسان نے اللہ کی پہچان حاصل کر لی تھی، اسے پتا چل گیا تھا کہ ایک رب ہے، الہ العالمین ہے، اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے پہچان لیا تھا۔ وہ 99 دفتروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، یہ ایک پرچی جس میں معرفت الہی ہوگی، یہ تمام اعمال کو اوپر لے جائے گا اور اس پلڑے کو نیچے جھکا دے گا۔ یہ ہے اللہ کی معرفت کی پہچان۔ اللہ کی معرفت کس قدر ضروری ہے؟ روز قیامت نجات کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس روئے زمین کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ خالق کی پہچان ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، جس نے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اس انسان کی کیا حیثیت ہے؟ آج ہم اپنی اولاد کے اوپر کچھ خرچ کرتے ہیں، اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیتی ہیں، شعور کے اوپر اللہ تعالیٰ انہیں شعور عطا فرماتے ہیں، شعور کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرے تو ہماری زبانوں پہ سب سے پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ تو نے پہچانا نہیں ظالم کہ تیری ماں نے تیرے لیے کتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں، تیرے باپ نے تیرے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ باپ کی معرفت نہیں ہے تجھے، ماں کی پہچان نہیں ہے، جس نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں، تیرے اوپر کرم و فضل کیا ہے،
तूने उसको नहीं पहचाना है। रब्बे कायनात खालिक अर्ज़ व समा, जिसके एहसानात, जिसके इनामात इस कदर ज्यादा है कि अगर इंसान गिनना चाहे, गिनती के आदाद खत्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं हो सकती। इस कदर अल्लाह की नेमतें हैं, इस कदर अल्लाह का कर्मो फजल है। उस मालिक की पहचान नहीं है, उस अल्लाह को आज तक हमने पहचाना नहीं है कि हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है। यही वजह है कि अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में शिकवा कर रहे हैं, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी लोगों ने वैसी अल्लाह की कदर नहीं की है, अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इसके बरक्स वो लोग जिनके पास दौलत ईमान की होती है, वो ईमान वाले आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर बड़े सख्त होते हैं। और जिसे अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है, अल्लाह की पहचान हासिल हो जाती है, उसके रगो रेशे के अंदर रब्बे कायनात की मोहब्बत समा जाती है। ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इंसान को मिल जाए। अल्लाह की हुब और मोहब्बत जिस इंसान को मिल जाती है, इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए मार्फत इलाही जरूरी है कि इंसान अल्लाह की पहचान करे, ताकि अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए, अल्लाह की पहचान हासिल हो जाए। अरबी का एक मकूला है, इज़ा अरफ्तल आमिरा, जब इंसान हुक्म देने वाले बंदे को पहचान लेता है, इज़ा अरफ्तल आमिरा, हुक्म देने वाले की पहचान हो जाती है कि जो हुक्म दे रहा है इसकी हैसियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मुकाम क्या है। साहुलतिल अवामिरा, फिर इंसान को उस हुक्म के ऊपर अमल करना आसान हो जाता है। जब तक अल्लाह की पहचान नहीं होगी, अल्लाह के हुक्मों की भी परवाह नहीं होगी। अल्लाह की पहचान और मार्फत इसलिए जरूरी है एक इंसान के लिए कि वो अल्लाह के हुक्मों की हैसियत को समझता है कि मालिक कायनात की क्या शान है, अल्लाह की अजमत और शान क्या है, उसके हुक्मों को मैंने कैसे मानना है। जब पहचान होगी तो मानेगा, अगर मार्फत और पहचान नहीं होगी तो फिर हुक्मों की भी उसे परवाह नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हम बाहर निकले, चौक चौरस्ते के ऊपर डीएसपी साहब खड़े हों, एसी साहब खड़े हों, कोई बड़ा अफसर खड़ा हुआ है, वजीर आला आ गया है, वजीर आजम आ गया है, वो किसी को हुक्म देते हैं ये काम करना है, तो वो समझता है ये अफसर है, इसका हुक्म मुझे मानना पड़ेगा। अगर मैंने इसका हुक्म ना माना तो मुझे जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया जाएगा, मुझे हुक्म मानना पड़ेगा। एक आम सा बंदा बाजार के अंदर जा रहा है और किसी को वो मुखातिब करके कहता है रुको मेरी बात को मानो, मेरा हुक्म ये है कि ये काम करो, तो आगे से बंदा कहेगा तुम्हारी क्या हैसियत है जो मुझे हुक्म दे रहे हो। जब तक इंसान हुक्म देने वाले आमिर की बात को, उसकी मार्फत हासिल नहीं करता, उसकी पहचान नहीं करता, उस वक्त तक हुक्म को सही मानों के अंदर माना नहीं जा सकता। हुक्म अवामिर को मानने के लिए हुक्म देने वाले की मार्फत जरूरी है। जब पहचान होगी, मार्फत होगी कि हुक्म किसका है, फिर इंसान फौरन उसकी इताअत और फरमा बरदारी करेगा। उसकी कुदरत का इंसान को पता होगा कि अल्लाह वो है जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर एक चीज पर कादर है। मेरे ऊपर भी उसका कब्जा है, मेरे ऊपर भी उसका इख्तियार है। मेरी जबान जो बोलती है, इन चलती सांसों के ऊपर भी उस अल्लाह का इख्तियार है। मेरे हाथों की जो कुव्वत है, ये कुव्वत जिसने मुझे अता की है वो अल्लाह है। मुझे पहचान होगी जिन कदमों के साथ मैं चल रहा हूं, इन कदमों को चलने की जिसने कुव्वत दी है वो अल्लाह की जात है। जिस जमीन के ऊपर मैं चलता हूं, इस जमीन को बनाने वाली रब्बे कायनात की जात है, जिसने ये नीले आसमान बनाए हैं। इन आसमानों का मालिक रब्बे कायनात है, आसमानों का निजाम चलाने वाला, सूरज चांद सितारे निकालने वाला, इस सारे निजाम का मालिक कादर एक अल्लाह है। जब ये पहचान होगी फिर अल्लाह की बात को मानना आसान हो जाएगा। साहुलाती लवा में फिर हुक्म मानना आसान होगा। इसलिए अल्लाह की मार्फत जरूरी है। अल्लाह की पहचान नहीं होगी फिर मस्जिद से आवाजें गूंजती रहे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, तेरे मेरे कान पे जूं नहीं रेंगेगी। हम समझेंगे नहीं मेरा कारोबार बड़ा है,
میرا گھر بار بڑا ہے، میرے معاملات بڑے ہیں، اللہ بڑا نہیں ہے۔ جب مسجد سے یہ صدا آتی رہے گی، اللہ کی طرف سے منادی دینے والا منادی دیتا رہے گا، صدا بلند کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اگر مجھے معرفت الہی نہیں ہوگی کہ کس کی طرف سے صدا آ رہی ہے، میری کانوں پر جو نہیں رینگے گی مجھے، کیونکہ اس کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے کس کی طرف سے صدا اور آواز آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے کہ رب کائنات کی معرفت ہوگی تو اللہ کے حکموں کو ماننا آسان ہوگا، لیکن اگر اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں ہوگی پھر اللہ کے حکموں کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ آج معاشرے کے اندر خرابی اسی وجہ سے ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے مسلمانوں کے گھر میں جنم لے لیا، ہمارے نام مسلمانوں والے رکھ دیے گئے، ہماری ولدیت کے خانے میں نام مسلمان کا لکھ دیا گیا، مجھے پتہ ہے بس میں مسلمان ہوں، ہمارا اللہ ہے، ہمارے رسول ہے، قرآن ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے، بس اتنا پتہ ہے۔ جو رب کائنات کی معرفت تھی اس معرفت کو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا ہے۔ 1,24,000 نبی آئے ہیں کم و بیش اس کائنات کے اندر، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلا پیغام یہی دیا ہے، اللہ کو پہچان لو، اللہ کی معرفت حاصل کر لو۔ ہر نبی کا یہ پیغام تھا۔ اور مزے کی بات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، یاد دہانی کے لیے موضوع کی مناسبت سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روحیں بنایا تھا نا، ان ارواح کا ایک اجتماع بھی کیا، ان تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد رب کائنات نے یہیں پہ اپنی پہچان کروائی تھی، اور ساری کائنات کی ساری ارواح کو جمع کر کے اللہ نے کہا تھا الست بربکم، مجھے بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اللہ ہم نے پہچان لیا تو ہی ہمارا رب ہے۔ روح سے بھی اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد الست ہماری روح سے بھی لیا گیا، ہم اللہ کے دربار میں یہ وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ آج ہم نے بھلا دیا ہے، آج ہمیں اس رب کی پہچان نہیں ہے، اس اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ 1,24,000 نبی اس پیغام کو یاد کروانے کے لیے آئے کہ مان جاؤ، پہچان جاؤ رب العالمین کو، لیکن لوگ پھر بھی بے راہ روی کا شکار ہیں، رب کی پہچان حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کے نیلے آسمان کے نیچے چلتے ہیں، اللہ کی سورج سے دھوپ لیتے ہیں، اللہ کے چاند سے روشنیاں لیتے ہیں، ستاروں سے رہنمائیاں لیتے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین، اللہ کی زمین سے اگنے والی فصلیں، باغات، پھل، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مالک کائنات کی چلائی ہوئی ہوائیں، فضائیں، ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں، لیکن رب کی پہچان انہیں حاصل ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوقات، اللہ کی نعمتیں کھا کے بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہوا انسان یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت اور پہچان یہ ایک مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، سب سے قیمتی متاع کسی مسلمان کی اللہ کی پہچان ہے۔ اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان عطا فرما دیتے ہیں، جو معرفت الہی حاصل کر لیتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی معزز ترین لوگ بن جاتے ہیں، معزز ترین لوگ بن جاتے ہیں، عزت عظمتیں انہیں ملتی ہیں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا بلال کو، اور اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، پہچان حاصل ہوئی، رب کو پہچان گئے۔ مکے کی گلیوں کے اندر حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، گلے میں رسیاں ڈال دی جاتی تھیں، مکے کے نوجوان لڑکے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، بلال کو پتھر مارے جاتے ہیں، اور بلال کی زبان پہ ایک ہی صدا آتی ہے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بتا رہے ہیں، پہچان کروا رہے ہیں، لوگوں دیکھو جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ پتھر کھا کے بھی اللہ کے نام کے گیت گاتا ہے، احد احد کے ترانے گاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حضرت بلال حبشی کو کئی لوگوں نے جا کر کہا بلال احد احد ذرا ایسا کہہ لیا کرو، تیرا سردار تیرا مالک اس احد کی وجہ سے، اللہ احد کہنے کی وجہ سے تجھ سے چڑھتا ہے، سزائیں دیتا ہے،
اللہ تو احد ہی ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہی ہے، وہ تو یکتا تنہا ہی ہے۔ بلال تیرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذرا آہستہ کہہ لیا کرو۔ بلال کہتے ہیں آہستہ کہنے میں مزہ نہیں آتا، جو اونچی کہنے میں مزہ آتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر پتھر کھا کے بھی اسے مزہ آتا ہے، گالیاں کھا کے بھی اسے مزہ آتا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اسے سرور آ رہا ہے، لذتیں مل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ اور اگر اللہ کی معرفت نہ ہونا، نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور روزانہ نمازوں کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہوئی۔ شیخ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ اللہ کی معرفت کیسے ہمیں غیر اللہ کے در پہ جھک رہا ہے، قل هو اللہ احد بھی کہہ رہا ہے لیکن احد کے پرخچے بھی اڑا رہا ہے، توحید کے جنازے اس نے نکال دیے ہیں، لیکن قل هو اللہ احد بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، اللہ کو الصمد مان رہا ہے کہ بے نیاز ہستی وہ ہے، ساری کائنات سے بے نیاز کر دینے والی، ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تنے تنہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ عقیدہ تو یہ تھا، لیکن یہ در در پہ مانگ رہا ہے، در در پہ جا کے کشکول دے کے مانگ رہا ہے کہ شاید خیر یہاں سے پڑ جائے، شاید خیر یہاں سے پڑ جائے، لیکن خیر نہیں پڑ رہی۔ اللہ الصمد کہنے والے نے اللہ الصمد کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہی سے حاصل نہیں ہوئی۔ قوم تو قوم رہی، حکمران مانگ رہے ہیں، در در کے بھکاری اور فقیر بنے بیٹھے ہیں، پوچھو تو کون ہے؟ مسلمان ہے، اللہ احد کو پہچاننے والے ہیں، اللہ الصمد کی پہچان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ پورے مکے والے 100 نوجوان مکے کے مشرکوں نے اکٹھا کیا، 100 نوجوان، 100 تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس کھڑے ہیں کہ آج نعوذ باللہ ہم محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پتہ ہے کہ نہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے، تلواریں نکلی ہوئی، اور جنہوں نے اللہ الصمد کو پہچانا وہ رسول کائنات ان کے درمیان سے نکل رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے وہ اللہ بے نیاز ہستی ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ یہ 100 ہے، 1000 آ جائے، 1000 ہے، 10,000 آ جائے، لاکھ 10 لاکھ آ جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ الصمد میرے ساتھ ہے۔ تنے تنہا نکلے، آگے سے صدیق کو ساتھ لیا، غار میں گئے، غار کے دہانے تک مشرک اور کافر پہنچے، وہاں پہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جنہوں نے پہچان لیا اللہ الصمد کون ہے، اللہ الصمد کو پہچاننے والے، دشمن تمہارے دروازے کے پر بھی آ جائے، تلواریں نکال کر لے آئے، گرفتار کرنے کے لیے آ جائے، سزائیں دینے کے لیے آ جائے، قتل کرنے کے لیے آ جائے، اگر آپ کو اللہ الصمد کی پہچان ہے، روئے زمین کے اوپر کوئی بھی آپ کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کی معرفت اور پہچان ہے۔ اگر اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر بلیوں سے انسان ڈرے گا، بلیوں سے، کہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے، اب میں نے اس رستے پہ نہیں جانا، بلیوں سے ڈرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، معرفت الہی نہیں ہے۔ روزانہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہر ایک کی نماز کا حصہ بن گئی ہے یہ سورہ مقدسہ، لیکن پتہ نہیں ہے اس سورت کے ذریعے ہم نے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہی نہیں کی ہے۔ یہ سورت ہمیں اللہ کی پہچان کروا رہی ہے، معرفت حاصل کروا رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ کہتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ایسی بے نیاز ہستی ہے۔ لیکن آپ کے گجرات کے اندر بیکریوں کے اوپر کیک بنائے گئے، کاٹے گئے، مسلمانوں نے خرید کر عیسائیوں کو تحفے کے طور پر دیے، فیس بک بھری پڑی ہے پوسٹوں سے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کرسمس مبارک ہو۔ ہم اپنے مسیح بھائیوں کو کرسمس کی مبارک دے رہے ہیں۔ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے بیٹا جنا ہے، ادھر نماز میں کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، ادھر کرسمس پر مبارکیں دے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسے رب کائنات کی پہچان ہی نہیں ہے۔ نماز میں لم یلد کہتا ہے، ادھر کہتا ہے جا کر اللہ نے بیٹا جنا، ہم تمہیں مبارک دے رہے ہیں۔
اللہ کی پہچان حاصل کی، لم یلد ولم یولد، رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اللہ نے اولاد پیدا کی ہے، کبھی نہ کہتے۔ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر آئے، کچھ ہماری مان لے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ اور جب عیسائی آئے نجران کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہ کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے جو تمہارے ہاں بھی ہے، لا الہ الا اللہ، ہمارے ہاں بھی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان، آؤ اس کے اوپر اتحاد کر لو۔ یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کی معرفت اور پہچان ہمیں نہیں رہی، اور جب اللہ کی معرفت اور پہچان انسان کو ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے سامنے آ جائے وہ اس چیز کی پھر پرواہ نہیں کرتا۔ سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے قیمتی اس کے لیے اللہ کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے۔ مد مقابل جو کچھ مرضی ہو اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ سینکڑوں مثالیں تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر موجود ہیں۔ سیدہ آسیہ کو دیکھ لے، وقت کا حکمران، اپنے آپ کو رب کہنے والا، انا ربکم الاعلی، فرعون، اس کے مد مقابل ایک عورت ذات کھڑی ہوئی ہے۔ کہا آسیہ، موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئیے، میری ربوبیت کا انکار کر دیا ہے، تجھ سے یہ شاہی لباس چھین لیے جائیں گے، یہ محلات چھین لیے جائیں گے۔ آسیہ، اگر تو نے رب کو نہ چھوڑا تو تیرے یہ عیش و عشرت اس کو چھین لیا جائے گا، زیورات چھین لیے جائیں گے۔ ہاں، ناز و نعام میں پلنے والی آسیہ، محلات کے اندر زندگی گزارنے والی آسیہ، جس کی نوکر چاکر خادمائیں اور غلام جس کے آگے پیچھے ہو، جس کے اشارے ابرو کے پر سارے کے سارے غلام لائنیں اور قطاریں بنا کر کھڑے ہو، آج وہی آسیہ ہے جس کے جسم سے شاہی لباس کو اتار دیا گیا ہے، فقیرانہ لباس پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جھاڑو پکڑ کے فرعون کے دربار میں جھاڑو دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے جسم کے اندر میخ لوہے کی گاڑ دی گئی ہے۔ لیکن آسیہ وہی ہے جو رب کائنات کے در پہ جھکنے والی ہے، اور رب کائنات سے یہی فریادیں کر رہی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں نے تیری پہچان حاصل کر لی ہے، اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تجھ سے بڑا پیار ہے، اللہ میری خواہش یہی ہے، یہ سزائیں مجھے قبول ہیں، یہ تکلیفیں مجھے قبول ہیں، لوہے کی سلاخیں میرے جسم کے اندر گاڑ دی گئی ہیں، کیل جسم کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، شاہی لباس چھین لیا گیا ہے، یہ عیش و عشرت چھین لی گئی ہے، اللہ سب کچھ قبول ہے، لیکن میں چاہتی یہ ہوں کہ اللہ جہاں پہ تیرا عرش ہے، تیرے عرش کے قریب ہی مجھے ایک محل مل جائے، وہاں پہ تجھے دیکھتی رہا کروں۔ اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، قریب ہی اللہ تیرے عرش کے محل نصیب ہو جائے۔ جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی یہ چیزیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ کی معرفت اور پہچان، معرفت الہی اس لیے ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے لیے کامیابی ضروری ہے، اللہ کے ساتھ محبت ضروری ہے، تو اس کے لیے معرفت الہی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا، غلامی اختیار کی۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، ان کے دور خلافت میں رومی فوجوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی کو گرفتار کر لیا، ان کے ساتھ اور بھی مسلمان تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے کیسر روم کے پاس پیش کیا گیا۔ کیسر نے ان سے گفتگو کی تو عبداللہ بن حذافہ کو دیکھا کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا دنا ہے، اس کی زبان کے اندر بڑی چاشنی ہے، گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کا بڑا ماہر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، ویسے بھی بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کا حکمران۔ اس دور کی دو ہی بڑی قوتیں تھیں، ایک روم کی قوت تھی جسے کیسر کہا جاتا تھا، ایک ایران اس وقت کی سپر پاور تھی جسے کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ کیسر روم
اس کے سامنے عرب کا ایک دیہاتی نوجوان کھڑا ہوا ہے اور اسے یہ کہہ رہا ہے اے عبداللہ عیسائیت کو قبول کر لے، اسلام کو ترک کر دے، عیسائیت کو اختیار کر کے ہمارے دین کے اندر داخل ہو جا۔ عبداللہ بن حذافہ سامی کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس معرفت کو رسول اللہ نے ہمیں پیش کیا ہے، اللہ کی پہچان اور معرفت دی ہے، جو اسلام کی دولت ہمیں مل گئی ہے، ہم اس دولت کو کبھی ترک نہیں کر سکتے۔ یہ دولت ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے۔ کہتا ہے سزائیں ملیں گی، تکلیفیں دی جائیں گی۔ عبداللہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں۔ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ اپنی بات کے اوپر قائم ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنہوں نے زبان سے اس بات کا اقرار کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ طوفان آئے، آندیاں آئیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن ان کے پاؤں کے اندر ذرا بھی لرزش پیدا نہ کر سکے، لرزش پیدا نہ کر سکے، ان کے پاؤں کے اندر ذرہ برابر بھی جنبش پیدا نہ کر سکے، یہ ڈٹے رہے، استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کر لی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا بھی یہی معاملہ ہے، کہہ رہے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ وقت کا حکمران کہتا ہے سزائیں ملیں گی، کہتے ہیں قبول ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، پھر سزائیں بڑھتی چلی گئی، سزائیں یہاں تک بڑھی کہ اس نے آفر بھی کی کہ عبداللہ اگر تو عیسائیت قبول کر لیتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیتے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں گا اور تجھے اپنے وزراء میں شامل کر لوں گا۔ عیسائیت کو قبول کر لے، اللہ کی دعوت جو تو لے کر آیا ہے وہ دعوت ہمیں قبول نہیں، کیونکہ عیسائیت میں 3 خداؤں کا تصور تھا، اس کو قبول کر لے۔ انہوں نے کہا یہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کڑایا لایا گیا، اس کو کے نیچے آگ کو جلایا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا، ابلتے ہوئے تیل کے اندر قیدیوں میں سے، مسلمان قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو لایا گیا، اس ابلتے ہوئے کڑائے کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ صحابہ، وہ نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی معرفت و پہچان کرنے والے، ان کے جسم کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اتنا گرم ابلتا ہوا تیل ہے، ہڈیاں علیحدہ ہو گئی، گوشت علیحدہ ہو گیا، ایسا کیفیت اور حالت ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جاتا ہے اگر تم کلمہ توحید کو نہیں چھوڑو گے، جس طرح تمہارے ان ساتھیوں کا انجام ہوا ہے نا، بالکل اسی طرح تمہارا بھی انجام کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معرفت الہی دیکھیے، جنہیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، رب کو پہچان لیا، وقت کا حکمران سامنے ہے، پرواہ نہیں ہے، جان جاتی ہے جائے، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن حذافہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے اسے بھی پکڑو، کڑائی کے اندر ڈال دو، چرخی لائی جاتی ہے، اس چرخی کے ساتھ عبداللہ بن حذافہ کو باندھا جاتا ہے تاکہ باندھ کے اس کو دھکیلتے ہیں، ایسے کڑائی کے اندر جا کے گرے گا، باندھ دیا گیا۔ جب باندھا گیا عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وقت کا حکمران قیصر کہنے لگا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، لگتا ہے موقف سے بدل گیا ہے، ہٹ گیا ہے، اپنی بات چھوڑ دے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، رو پڑا ہے، روک لو اپنی بات کو، اسے میرے پاس لاؤ۔ اس کے ہاتھوں کو جس چیز سے باندھا گیا تھا کھول دیا گیا، قیصر کے پاس لایا گیا، کہا عبداللہ کیا اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہو، اپنے دعوے سے پیچھے ہٹتے ہو، عیسائیت کو قبول کرتے ہو؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے بادشاہ آپ غلط سمجھے ہیں، قیصر آپ غلط سمجھے ہیں، میں اس لیے نہیں رویا، میری آنکھوں سے آنسو اس لیے نہیں آئے کہ میں سامنے موت کو دیکھ کر شاید ڈر گیا ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہو، بات ایسے نہیں ہے۔ کہا پھر روئے کیوں ہو؟ کہتے ہیں میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ وہ اللہ جس کو ہم نے پہچانا ہے، جس اللہ کی معرفت ہم نے حاصل کی ہے، جس اللہ کو ہم نے رب اپنا کہا ہے،
खालिक व मालिक जिसको समझा है, उस अल्लाह के लिए आज अब्दुल्ला को जान देने की जरूरत पेश आई है कि वो अल्लाह के रास्ते में जान दे रहा है। रो इसलिए रहा हूं कि अब्दुल्ला के पास सिर्फ एक ही जान है। अगर आज जितने अब्दुल्ला के जिस्म पर बाल है, एक एक बाल के अंदर एक एक जान होती, मैं यके बाद दीगरे सारी जानें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि अब्दुल्ला के पास सिर्फ एक ही जान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हजारों जानें होती, वो भी आज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता, अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर कुर्बान कर देता, अपने रब का डर न छोड़ता, अपनी जानें कुर्बान करता चला जाता। ये है जिन्होंने अल्लाह को पहचाना था, जिन्होंने अल्लाह की मार्फत हासिल की थी। आज हमें अल्लाह की मार्फत नहीं है, रब की पहचान नहीं है। आज हमने रब को पहचाना ही नहीं है। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की जैसे कदर करनी चाहिए थी हमने कदर नहीं की है। खालिक की कदर नहीं की, अल्लाह की इज्जत नहीं की। कितना अफसोस है, मैं किसी के घर में मेहमान जाऊं और जो मैं समझता हूं मुझे आगे से रिस्पेक्ट ना मिले, मुझे इज्जत से आगे से बिठाया ना जाए, मुझे दरवाजे से रिसीव ना किया जाए, अच्छा खाना ना खिलाया जाए, अच्छे तरीके से बिठाया ना जाए, मैं नाराज होकर मुंह बनाए फिरता हूं। फलां के घर गया था, उसने मेरी कदर नहीं की। और जालिम, तुझे पता नहीं, जिस अल्लाह ने तुझे वजूद अता किया है, जिस अल्लाह ने तुझे बोलने के लिए जुबान अता की है, जिस अल्लाह ने देखने के लिए तुझे आंखें अता की है, सुनने के लिए कान अता किए हैं, दिलो दिमाग अता किया है, खूबसूरत वजूद अता की है, जिस अल्लाह ने तुझे नस्ल अता की है, खानदान अता की है, कुंबा कबीला अता की है, खाने के लिए नवाओ इकसाम के फल अता किए हैं, रिज़्क़ बेशुमार अता की है। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की है, अगर गिनते जाएं तो गिन नहीं सकते। उस अल्लाह को तूने पहचाना ही नहीं है, उस अल्लाह की पहचान नहीं की है। और अल्लाह ने कुरान में कहा, कल अनाम, ये जानवर हैं, जानवर जिन्हें अल्लाह की पहचान नहीं है। एक जानवर ना, बकरी, कुत्ता, कोई जानवर ले ले, आप 4 दिन उसके आगे भी रोटी का टुकड़ा डालें, कुत्ते के आगे रोटी का टुकड़ा डालें, तीसरे दिन वो भी आपके पीछे पीछे आएगा। किसी बकरी के बच्चे को चारा डाल दें, 2-3 दिनों के बाद वो भी आपके पीछे पीछे होगी। ये जानवर अपने मालिक को पहचान लेता है कि इसने मुझे चारा खिलाया है, इसने मुझे खाना दिया है। लेकिन ये इंसान कितना गया गुजरा है कि जो उस रब का खाता है फिर भी उसके रब को पहचानता नहीं है। अल्लाह कहते हैं कल अनाम, ये तो जानवरों की तरह है, जानवर भी अपने मालिक को पहचान जाते हैं। बल हुम अज़ल, ये जानवरों से भी गया गुजरा है, कुत्तों बिल्लों से भी गया गुजरा है, जो अपने रब को पहचान नहीं रहा। अल्लाह की मार्फत बहुत बड़ी नेमत है, एक इंसान, एक मुसलमान के लिए कीमती मता है। इसको समझने की कोशिश करें, अल्लाह की इस नेमत को जानने की कोशिश करें कि अल्लाह हमारा कौन है, खालिक कौन है, मालिक कौन है। मुझे एक बीबी औरत का भी वाकया याद आया। ये सहाबियां हैं, नाम इनका अम्मा जी खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। बड़ी साबरा औरत है, बड़ी साबरा। लेकिन इसकी जिंदगी में दोनों पहलू आए हैं, हम भी 2 पहलू ही देखते हैं। इसकी जिंदगी के भी 2 पहलू तारीख ने बयान किए हैं, एक इस्लाम से पहले का, जहलियत का, एक इस्लाम के बाद अतात व फरमा बरदारी का। दोनों दौर, दोनों पहलू उसकी जिंदगी में मौजूद। अम्मा जी खंसा का एक भाई पहले फौत हुआ, फिर दूसरा भाई फौत हुआ। और ये अरब की बड़ी शायरा थी, नजद के इलाके के रहने वाले थी, और शेर ऐसे कहती थी लोग हैरान रह जाते थे। और जब ये मुसलमान हुई, रसूलुल्लाह सल्लम के पास हाजिर हुई, तो इसने अपना कलाम रसूलुल्लाह को सुनाया। जो अशार इसने पढ़े हुए, लिखे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लम के सामने पेश किए। नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी शायरी की तारीफ की, रसूलुल्लाह सल्लम ने इसकी शायरी की तारीफ की कि अच्छा तुमने लिखा है। ऐसी जबरदस्त शायरा। इसका भाई जहलियत में कत्ल हो गया। इसने अपने भाई के कत्ल पर ऐसे अशार लिखे, ऐसे मरसिये लिखे, अपने भाई के इंतकाल के ऊपर, कत्ल के ऊपर ऐसी बातें लिखी कि सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि जो कातिल थे
جب وہ ان کے اشعار کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے. ایسے اشعار گئے تھے. خود بھی روتی, محلے والوں کو بھی رلاتی. اس قدر اشعار کہے اس نے, غم زدہ, پریشانی والے, اور کلام کے اندر ایسا رقت امیز انداز تھا اس کا. اب تاریخ نے پلٹا کھایا. یہ اما جی خنسا مسلمان ہو گئی, رب کو پہچان لیا, اللہ کی توحید پہ ایمان لے آئی. پھر ایک وقت آیا جنگ قادسیہ کے اندر, حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے سپہ سالار ہے, 30,000 یا 40,000 تعداد میں مسلمان ہے, مد مقابل لاکھوں کی تعداد میں رومی ہے. مقابلہ ہو رہا ہے, اور رومیوں نے جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہلا جتھا بھیجا, وہ مردوں کا یا انسانوں کا یا شاہ سواروں کا نہیں تھا, بلکہ وہ ہاتھی تھے جو مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے. حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے سپہ سالار ہے. انہوں نے کہا مسلمانوں, آج پامردی کے ساتھ, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. فتح ہماری ہونی چاہیے, کافروں کی شکست ہونی چاہیے. میدان سجا ہوا ہے, جوڑ کا مقابلہ نہیں ہے, لیکن ادھر ایمان ہے, ادھر کفر کی ساری قوتیں طاقتیں ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے. یہاں پہ جو بات میں سنانا چاہتا ہوں, پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے. حضرت اما جی خنسا یہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئی ہے. بوڑھی عورت ہے, بڑی مشکل سے سواری کے اوپر سوار ہوتی ہے. اپنے خیمے میں اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگی, اے میرے بیٹو, آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے, آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. تمہاری ماں نے تمہارے لیے کوئی ناانصافی نہیں کی ہے. تمہارا وجود اس ماں کے بطن سے ہے, پیٹ سے ہے. تمہارے باپ کے ساتھ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. تمہیں اللہ نے میرے پیٹ سے جنم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور رب کائنات نے تمہارے باپ کے سلب سے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارے باپ کے معاملے کے اندر میں نے خیانت نہیں کی, حق حلال کے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہاری تربیت میں نے حق حلال کے ساتھ کی ہے. آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. میں یہ سننا نہیں چاہتی کہ مسلمان شکست کھا گئے. اگر تم شہید ہوتے ہو, قتل ہوتے ہو, مارے جاتے ہو, مجھے قبول ہے, لیکن اسلام کی شکست مجھے قبول نہیں ہوگی. یہ بیٹے پامردی کے ساتھ نکلے, قوت کے ساتھ نکلے, بڑھتے چلے گئے. ایک وقت آیا مسلمان پسپا ہوئے, پیچھے ہٹے, کافر آگے بڑھے. ان 4 بیٹوں نے فیصلہ کیا, ہماری ماں نے ہمیں غیرت دلائی ہے, اسلام کی غیرت, اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں. انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہاتھیوں کو شکست دینا مشکل ہے. کہا کہ سونڈ کاٹے جائے. ہاتھیوں کے سونڈوں کے اوپر یہ حملہ آور ہوتے رہے. کئی ہاتھی مارے گئے, کئی ہاتھی پیچھے کی طرف ہٹے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. شام ہوئی, شام کو سارے مجاہد واپس آ رہے ہیں, غازی واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے خیموں میں, اپنی اپنی جگہ اور مقامات کے پر. اما جی خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے. زندگی کے آخری لمحات ہیں, بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا ہوا ہے. کوئی پالنے والا اب کوئی نہیں ہے, کوئی پوسنے والا نہیں ہے, کوئی قوت طاقت عطا کرے, خدمت کرے, ایسی کفیت نہیں ہے. شام ہو گئی ہے, رات ڈھلنے لگی ہے, لیکن اما جی کے بیٹے نہیں آتے. آ کر سعد بن ابی وقاص نے, ان کے پاس الفاظ نہیں تھے. میں نے تاریخ اور سیرت میں پڑھا, حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے کہ اس بوڑھی عورت کو میں کیسے کہوں, اما جی آج آپ کے 4 بیٹے ہی اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے, کن الفاظ کے ساتھ آ کر کہوں؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے. لرزتی زبان کے ساتھ, کانپتے ہونٹوں کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, آنکھوں سے آنسو بہا کر میں نے کہا اما جی آپ کے 4 بیٹے اللہ کے رستے میں قربان ہو گئے ہیں. آگے سے اما جی خنسا نے کیا کہا, کہنے لگی یہ چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے یا شکست ہوئی ہے؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اما اسلام کو اللہ نے عزت دی ہے, مسلمان فاتح بن گئے ہیں, لیکن آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں. میں قربان جاؤں اما جی خنسا پہ جس کا ایک بھائی قتل ہوا تھا. ایسے اشعار کہے, ایسے مرثیے کہے کہ عورتوں کو رلا دیتی,
दुश्मनों को भी रुला देती। आज वही अम्मा खनसा है, जुबान पे ऐसे अल्फाज हैं, सोने के साथ लिखे, सोने के पानी नहीं, सोने के साथ लिखे, हक अदा नहीं होता। अम्मा जी कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफनी बिकत्लिहिम, सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं। अल्लाह को पहचान लिया था ना, अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई। जब मार्फत नहीं हासिल थी, एक भाई की वजह से रो रही है, आज मार्फत हासिल हो गई है, 4 बेटे कट गए हैं, कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उस अल्लाह की है। अल्लाज़ी शर्रफनी बिकत्लिहिम, जिसने मेरे 4 बेटों की कुर्बानी लेकर मुझे दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन औरत बना दिया है, दुनिया में मेरी इज्जत बना दी है, मेरे बेटों को अल्लाह ने कबूल किया है, ये मेरे लिए सआदत की बात है। अल्लाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफनी बिकत्लिहिम, बेटे कत्ल हुए हैं, कुर्बान हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने इस कुर्बानी की वजह से दुनिया की मुअज़्ज़ज़ औरत मुझे बनाया है। ये है जिन्होंने अल्लाह की मार्फत और पहचान हासिल की। आइए अल्लाह की मार्फत हासिल करें, अल्लाह की पहचान हासिल करें। हमारी जिंदगियां बीत गई हैं, मेरे सामने नौजवान बैठे हुए हैं, 25 साल के भी हैं, 30 साल के भी, 40, 50, 60, 70, 80 साल, 90 साल के भी लोग बैठे हुए हैं। फिक्र दे के जाना चाहता हूं आज के उन्वान के जरिए कि अल्लाह की हमने पहचान हासिल की है या नहीं की। नमाजें हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं, तारीफ की अल्लाह की ना, अल्लाह को पहचाना भी है या नहीं। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह को कह रहे हैं मेहरबान हस्ती, पहचाना है या नहीं पहचाना। मालिक यौमिद्दीन, सारी कायनात का मालिक वो अल्लाह है, यौमिद्दीन का मालिक अल्लाह, पहचाना है या नहीं पहचाना। अल्लाह की मार्फत हासिल की है या नहीं की। पूरी नमाज आप सामने रख ले, अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथ बांध के खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कह के रकू में जाते हैं, रकू में कहते हैं सुबहान रब्बियल अजीम, अल्लाह मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर किया, अल्लाह मैंने हक अदा नहीं किया, जैसे क्याम करना चाहिए था क्याम का हक अदा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह जैसे तेरी तारीफ करनी चाहिए थी मैंने तेरी तारीफ नहीं की। अर्रहमान अर्रहीम कह के जैसे तेरी अजमत बयान करनी चाहिए थी अल्लाह मैंने तेरी अजमत का हक अदा नहीं किया। मालिकी यौमिद्दीन कह के अल्लाह जैसे तेरी अजमत और शान तेरी बुजुर्गी बयान करनी चाहिए थी अल्लाह मैं नहीं कर सका, अल्लाह मुझे माफ कर देना, तू बड़ा अजीम है। सुबहान रब्बियल अजीम, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, बड़ी अजमतों वाला है। अल्लाह तेरे तुझसे अजमतें ज्यादा किसकी हो सकती हैं। अल्लाह को कभी पहचान के अल्लाह के सामने ये बातें कहा करे, सजदे में गिरकर सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं। कभी मैंने पे गौर किया है कि हमारा अल्लाह कौन है जो सबसे बड़ा है। मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं, शहर का चौधरी हूं, नवाब हूं, बड़ा हूं, सेठ हूं, मालो दौलत वाला हूं, समझता हूं मेरे पास बड़ा कुछ है, लेकिन आज तो मैं गिरा पड़ा हूं, अपनी जबीने न्याज को झुका दिया है, गिरा दिया है और कह रहा हूं मैं बड़ा नहीं। सुबहान रब्बियल आला, वो अल्लाह की जात है जो बड़ी है, उस अल्लाह के आगे मैं झुक गया हूं। और कभी मार्फत हमें हासिल हो ना, ये आखिरी मेरी बात है, कभी अगर मार्फत हमें हासिल हो, अल्लाह की पहचान हासिल हो, तो फिर कैफियत ये हो कि हमारा दिल हल जाए, हमारी आंखों के अंदर एक जलजला सा पैदा हो जाए, आंसू बहते जाएं और फिर सजदे में पड़े हुए सजदे से उठने को कभी दिल ना करे। अगर मैं आपसे कहूं, आप में से कौन ऐसा है, मैं किसी को यह नहीं कहना चाहता कि आप बताएं ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं फिक्र देना चाहता हूं कि अगर मेरी जिंदगी के 30 साल गुजर गए हैं, 40, 50, 60, 70, 80 साल गुजर गए हैं, नमाजें मैंने बड़ी पढ़ी है, तहज्जुदें बड़ी पढ़ी है, नवाफिल भी पढ़े हैं, सुन्नतें भी अदा की है, सुबहान रब्बियल अजीम के वजीफे भी बड़े किए हैं, सुबहान रब्बियल आला भी बड़ा का है। कभी मैं सजदे में पड़ा सुबहान रब्बियल आला कह रहा हूं, मेरा दिल ना चाहता हो कि मैं सजदे से उठ जाऊं, सजदा बढ़ाता जाऊं, लंबा करता जाऊं, अल्लाह से कहूं अल्लाह दुनिया वाले मुझे बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो इतना हकीर हूं, मैं तो इतना छोटा हूं, अल्लाह गिरा पड़ा हूं तेरे कदमों में, उठने को दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह ऐसा मैं तेरा आजिज फकीर बंदा हूं। और जिन्हें अल्लाह की मार्फत हासिल होती है ना, मेरी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इतना सजदा किया करते, इतना इतना लंबा सजदा किया करते, हमें कई दफा ये गुमान होता शायद आपकी रूह परवाज कर गई है। इतना लंबा सजदा करते, जिन्हें अल्लाह की पहचान होती है, सजदे से उठने को उनका दिल नहीं चाहता।
اگر کبے کی طرح جو ٹھونکے مار کے سجدے کرنے ہیں، کیسی اللہ کی پہچان اور معرفت کہ قدموں میں اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو سکون وہاں پہ نہیں مل رہا۔ اصل وجہ یہ ہے اسے اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رب کی معرفت جو ہے وہ اللہ میں عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا